علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج عنوان ہے کہ سفر کی سنتیں کیا ہیں اور سفر کے چند اہم آداب کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر تو سفر کے متعلق ہے کہ حضور علیہ السلام جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ظہر کے بعد بھی کئی سفر کیے ہیں۔ اسی طرح جب بھی سفر کرنا ہو تو سفر سے پہلے رفیق سفر کو تلاش کرنا یہ سنت عمل ہے، یعنی کہ ایک کی بجائے ساتھ کسی اور کو سفر کے اندر ملا لینا تاکہ دونوں اکٹھے سفر کریں تو یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح دوران سفر کھانے پینے کا سامان رکھنا سنت عمل ہے، اور اسی طرح سفر کے دوران یہ دعا پڑھنی اللہم اطولہ البعد وہون علیہ السفر۔ اور اسی طرح سفر کے اندر اگر 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا لینا یہ سنت عمل ہے کہ بھائی جو چیز آپ کھانے کا کہو گے، جو آپ مشورہ دو گے، ہم دونوں آپ کی مان کے چلیں گے۔ تو اگر 3 ہو تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح سفر کے اندر آئینہ یعنی کہ شیشہ اور سرما دانی اور اسی طرح کنگھی اور مسواک اور چھری رکھنا یہ سنت عمل ہے۔ حضور علیہ السلام دوران سفر بھی اشیاء کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضر کے اندر جب سفر میں نہیں ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام ان اشیاء کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ تبلیغ کے اندر چل رہے ہیں تو تبلیغی سفر کے اندر ان اشیاء کو بھی رکھا جائے، اور اسی طرح فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے، اور اسی طرح بستر ہے، مصلی ہے، اور صابن، سوئی دھاگا وغیرہ، سیفٹی کینچی اور اسی طرح ٹارچ وغیرہ کا اپنے پاس رکھنا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح جب سواری کے لیے رکاب پر پیر رکھیں یا اپنی گاڑی پہ سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں، اور جب سواری پر بیٹھ جائیں تو 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اگر سفر کے اندر کہیں ٹھہرنا پڑ جائے، پڑاؤ ڈالنا پڑ جائے تو راستہ سے ہٹ کر پڑاؤ کو ڈالا جائے، اور اسی طرح جب سواری بلندی کی طرف جائے تو اس وقت یہ پڑھا جائے اللہ اکبر پڑھیں، اور اسی طرح جب نیچے کی طرف اتریں تو یہ دعا پڑھیں سبحان اللہ پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ پیدل چل رہے ہوں تو تب بھی یہ پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر، جب نیچے والا راستہ آئے تو نیچے اترتے وقت یہ پڑھیں سبحان اللہ۔ اور جب اپنے سفر سے آپ واپس آئیں تو سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لانا یہ سنت عمل ہے، اور مسجد کے اندر آ کر گھر جانے سے پہلے 2 رکعات نفل پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ سفر سے واپسی پر حاضرین کا استقبال کرنا یہ سنت عمل ہے، اور اسی طرح سفر کے بعد جب واپس آئیں فلن بچوں کو ملنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور اسی طرح گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ یا کوئی کھانے وغیرہ کی چیز لے کے آنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح اگر سفر کے اندر ضرورت ہو تو اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی رکھنا اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ مختصر سی سنتیں سفر کی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہیں کہ سفر کے آداب کیا ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب سفر پورا ہو جائے تو اس وقت اپنے گھر جلد لوٹ آنا چاہیے، بلا ضرورت نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اسی طرح جب گھر آئیں تو اولن یعنی کہ رات کے پہلے حصے میں جلدی گھر آ جانا یہ سنت عمل ہے۔ اگر رات کو دیر ہو گئی ہو، آپ دیر سے پہنچے ہیں، پھر گھر نہیں آنا چاہیے، بلکہ مسجد وغیرہ کے اندر قیام کر لیا جائے تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں اگر گھر والوں کو پہلے ہی معلوم ہے کہ آپ سفر سے آ رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ رات کے جس وقت بھی آئیں تو گھر والوں کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ آج گھر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوران سفر کسی سے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے اکیلے سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر رفیق سفر نہ ملے تو پھر انسان اکیلا بھی سفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا خصوصاً آج کے دور میں یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کر پھر سفر کرنا چاہیے۔